الہی خود خواہی کے خلاف برسر پیکار ہونے کے لیے انسان کو غیرت سے دستبردار ہونے کی رائے دینا بالکل ایسا ہی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ اولاد سے رغبت کے جذبے کو بلکہ کلی طور پر انسانی رحم کے جذبے کو اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ وہ ایک نفسانی خواہش کا نتیجہ ہے، حالانکہ نچلے درجے کی نفسانی خواہشات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ تو ایک بلند پایہ خواہش ہے۔ نسل کے تحفظ کی خواہش عورت میں بھی موجود ہے، لیکن وہاں کسی محافظ کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ماں سے اولاد کی نسبت ہمیشہ محفوظ ہے اور اس میں شبہ کی گنجائش نہیں، اور یہیں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک بیوی کا اپنے شوہر سے دیگر عورتوں کے ساتھ ربط ضبط رکھنے کے معاملے میں حساس ہونا مرد کے اس معاملے میں حساس ہونے سے مختلف ہے۔ عورت کی حساسیت یا اس کے جذبے کو ہم اس کی خود پسندی سے تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن مرد کی غیرت نوعی اور اجتماعی پہلو کی حامل ہے۔ ہم مرد کی حسادت اور خود پسندی کے منکر نہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر بالفرض مرد حسد کے جذبے کو قوت اخلاق سے ختم کر دے، تب بھی اس میں ایک طرح کا اجتماعی احساس موجزن ہوگا جو اس سے اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد سے تعلقات رکھے۔ مرد کی حساسیت کو صرف حسد کے جذبے تک منحصر کرنا ہمارے نزدیک بالکل غلط اور ناقابل قبول ہے۔ بعض روایتوں میں بھی اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ مردوں میں غیرت اور عورتوں میں حسد کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اس مفہوم کی وضاحت کے لیے ایک نقطے کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ وہ مرد کی مطلوب بن کر رہے۔ اس کی دلربائی اور خود نمائی کا مقصد مرد کو اپنی طرف کھینچنا ہے۔ عورت وصال سے زیادہ مرد کے فریفتہ ہونے کی خواہش مند ہے۔ ایک عورت دوسری عورتوں سے مرد کے میل ملاپ کی اس لیے مخالف ہے کہ وہ مطلوبیت کے مقام کو صرف اپنے تک محدود رکھنا چاہتی ہے، لیکن مرد کے لیے یہ صورت نہیں۔ اس کی سرشت میں یہ خود پسندی نہیں پائی جاتی، لہٰذا اگر وہ اپنی عورت کو دوسرے مردوں سے باز رکھتا ہے تو اس کا سبب وہی محافظت نسل ہے۔ عورت کو مال و دولت پر بھی قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ انسان خود خواہی کے سبب دوسروں کے لیے اس سے استفادے کی راہ روک دیتا ہے، لیکن ایک شخص کی جنسی آرزو کی تکمیل دوسروں کے استفادے کی راہ میں حائل نہیں ہے، اور یہاں ذخیرہ اندوزی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جتنا شہوت کے گرداب میں اترتا جائے گا اتنا اخلاق، نیکی اور پاکیزگی کی صفات اس میں کم ہوتی جائیں گی، غیرت کا احساس اس میں کمزور پڑتا جائے گا۔ اگر لذت پرست لوگوں کی بیویاں دوسروں کے تصرف میں آئیں تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنی نفسانی خواہشوں سے جنگ کرتے ہیں، لالچ اور مادہ پرستی ان کے وجود سے ختم ہونے لگتی ہے، وہ صحیح معنوں میں انسان اور انسان دوست بن جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو خدمت خلق کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور اپنے ہم جنسوں کی خدمت کا جذبہ ان میں جاگ اٹھتا ہے۔ ایسے افراد زیادہ غیرت مند اور اپنی بیویوں کے بارے میں زیادہ حساس ہوتے ہیں، اور دوسروں کی بیویاں بھی ان کے نزدیک قابل احترام ہوتی ہیں۔ ان کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ قوم کی بیٹیاں دست درازی کا شکار ہوں، کیونکہ قوم کی ساری بیٹیاں ان کی بیٹیاں بن جاتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک شریف اور غیور آدمی ہرگز زنا کا مرتکب نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک حاسد زنا نہیں کرتا، بلکہ فرمایا غیرت مند زنا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیرت قوم کی طہارت کے باب میں انسانی شرافت کا نام ہے۔ ایک غیرت مند انسان جس طرح اپنی بیوی ناموس کو آلودہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اسی طرح قوم کی ناموس کو آلودہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ غیرت حسد سے مختلف چیز ہے۔ حسد ذاتی اور باطنی شے ہے، جبکہ غیرت انسانی احساس سے جنم لیتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غیرت خود پرستی سے وجود میں نہیں آتی، بلکہ یہ وہ احساس
احساس ہے جسے فطرت نے گھریلو زندگی کے استحکام کے لیے ودیعت کیا ہے، اور یہ زندگی مصنوعی نہیں بلکہ فطری زندگی سے عبارت ہے۔ اس بات کا کہ پردے سے اسلام کا مقصد مرد کے احساس غیرت کا احترام ہے یا نہیں، جواب یہ ہے کہ بے شک اسلام کے پیش نظر احساس غیرت کا وہ فلسفہ ہے جس میں نسل کی پاکیزگی کا تحفظ ہے، لیکن اسلام میں صرف یہی ایک بات پردے کا سبب نہیں بنی ہے۔